میرے دوست، میرے بھائیوں، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً اختلاف ممکن ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف صحابہ میں ہوا، تابعین میں ہوا، تبع تابعین میں ہوا، ائمہ کرام میں ہوا، محدثین میں اختلاف ہوا، لیکن حل کا طریقہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، آپ کی حدیث آسی، سر تسلیم خم ہو جاتے تھے۔ اختلاف آج بھی ممکن ہے۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا ضابطہ عطا فرمایا، ایسا دستور عطا فرمایا، ایسا قانون اور ایسی شریعت عطا فرمائی جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کہیں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ ایک ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تجارت کے ساتھ ہو، سیاست، الغرض کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس کی شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ایک ایک چیز کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا، اور ایسا شفاف اور ایسا صاف و ستھرا اللہ رب العالمین نے ہمیں دستور عطا فرمایا جس میں تبدیلی کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ کائنات کے سردار محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے بھی پابند فرما دیا۔ سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرے نبی محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ہر وہ بات بندوں تک پہنچانی ہے جو رب آسمان سے نازل کرے، اور انبیاء نے اس بات کا حق ادا کر دیا۔ جو کچھ رب العالمین نے پیغمبروں کو حکم دیا، پیغمبروں نے بعین ہی اسی طرح اپنی امت کو، لوگوں کو بتایا، اور اللہ پاک نے لوگوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ رب کی طرف آئے تم نے اسی کے مطابق اپنی لیل و نہار، اپنی زندگی کے ایام گزارنے، خوشیاں غمیاں تمام تر معاملات اسی طرح بسر کرنے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا؟ ہر آنے والا شخص یہی دعویٰ کرتا ہے، یہی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہمیں کیسے علم ہوگا؟ اللہ نے سورہ محمد آیت نمبر 2 کے اندر اس اشکال ابہام کو بھی واضح فرما دیا۔ آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، فرمایا جو کچھ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو وہی حق بھی ہے اور وہی رب کی طرف سے ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ایام عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آگے خوشخبری بھی سنا دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، سمجھ لو کہ اس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے، اپنے رب کو منا لیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، تب بھی اتباع کرنے بھی پڑے گی کس کی؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان کی کامیابی، کامرانی کا دار و مدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہے، کوئی عمل ہے،
بظاہر وہ کتنا حسین، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ فلاح اور نجات اور کامیابی کا سبب و ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر کہیں تمہیں ابہام ہو، کہیں تمہیں اشکال ہو، کہیں تمہیں اختلاف ہو، اللہ رب العالمین نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہیں بھی تمہیں کسی قسم کا اختلاف ہو گیا تو پھر کسی غیر کی طرف نہیں جانا، کسی اپنے چاہنے والے کی طرف نہیں جانا، اپنے خطیب و وائز کی سوچ پہ نہیں جانا، طریقہ بتا دیا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کیونکہ شریعت کا علم کسی امتی کے سینے کے اندر پوری شریعت کا علم جمع نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان، ایک عورت آ کر سوال کرتی ہے، امیر المومنین یہ بتائیے کہ جائیداد کے اندر دادی کا حصہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، استظہار نہیں، جواب معلوم نہیں، فرماتے ہیں اذهبی حتی اسالا، آپ چلی جائیں، لوگ آئیں گے، صحابہ جمع ہوں گے نماز میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اب ذرا غور کیجئے یہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ڈائریکٹ دین سیکھا کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر دنیا کے اندر جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ میں ان احسانات کو چکا نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن محمد کا رب ابو بکر کو احسانوں کا بدلہ دے گا۔ کتنی عظیم شخصیت، کتنا مقام و مرتبہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ وادی میں تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، پیچھے پیچھے چلے گئے، دیکھا کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں تشریف فرما ہے، آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، کہا ابو بکر تھوڑا لیٹ ہو گئے، اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور مجھے یہاں لے آ گئے، فرآنی باب الجنہ، مجھے اس جنت کا دروازہ دکھایا ہے جس دروازے سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ ابو بکر اگر تھوڑا سا جلدی آ جاتے تو آج جنت کے دروازے کی زیارت ہو جاتی۔ ابو بکر تھوڑا غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، چہرہ جھک گیا کہ کاش میں تھوڑا سا جلدی آ جاتا تو آج اس عظمت اور اس شان کو پا لیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا دیکھ کر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ، اے ابو بکر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جنت کے اندر سب سے پہلے جس کو اس دروازے سے گزرنے کا شرف ملے گا ابو بکر وہ تمہیں ہی ملے گا، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ کہتے ہیں فاذهبي حتى اسال الناس، اے اماں جان آپ چلی جائیں، میں لوگوں سے پوچھ کے پھر جواب دیتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی طرح مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اتانی قضا و قضا، میرے پاس اس طرح ایک عورت آئی اور اس طرح کا مسئلہ پیش کیا ہے، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذَلِكَ بِقَضَائٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے کوئی فیصلہ کیا ہو، آپ کا کوئی حکم، آپ کی کوئی حدیث کسی کو علم ہو؟ مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی محفل میں تھا، آپ سے یہی سوال ہوا، یعطی الصدق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا
آپ نے فرمایا دادی کا چھٹا حصہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے اسے بلا کر یہ جواب دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا کامل علم کسی ایک امتی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ جب کمی پیشی ہو سکتی ہے تو معرفت میں، سمجھنے میں، کمی میں جب یہ یقیناً کمی پیشی ہوگی تو پھر اختلاف بھی ممکن ہے، اختلاف ممکن ہے۔ اور صحابہ کا انداز دیکھیں کہ اختلاف ہوئے لیکن حل کا طریقہ کیا تھا۔ اس میں اناء کا مسئلہ نہیں بنایا، اس میں ضد کی بات نہیں کی، بس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی گئی، سر تسلیم خم ہوتے گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ جمع ہو کر گئے، عرض کرتے ہیں ہماری وادی کے اندر طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، اموات بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، 2 دفن کر کے آتے ہیں 4 اور فوت ہو چکے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں 8 اور فوت ہو چکے ہوتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، کیا کریں؟ چھوڑ دے اس وادی کو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاضر رجز ففروا الی الشعاب، فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، ففروا الی الشعاب والاودیہ، جاؤ چھوڑ جو اس وادی کو، گھاٹیوں میں چلے جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ، پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، چھوڑ جو حاضر رجز، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہاں گئے تھے؟ کہا اس طرح عمرو بن عاص سے فتویٰ پوچھنے کے لیے گئے ہیں، ہماری وادی میں اس طرح کی بیماری پھیل چکی ہے، کیا کریں؟ کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کہا حاضر رجز ففروا فی الشعاب والاودیہ، چھوڑ دو یہ اللہ کا عذاب ہے، وادیوں میں چلے جاؤ، گھاٹیوں میں چلے جاؤ، پہاڑ کے دامن میں چھپ جاؤ، اس وادی کو چھوڑ دو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے اذا وقع بارض وانتم بها فلا تاخذوا منه فرارا، فرمایا اگر کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی وادی کے اندر یہ بیماری پھیل جائے، اس وادی کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو وادی سے باہر ہیں اس میں داخل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الطاعون شہادۃ لکل مسلم، بخاری مسلم کی روایت، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، یہ بیماری ایسی ہے جس کو یہ بیماری لگ گئی اور اسی بیماری سے وہ انتقال کر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے اختلاف، ادھر عمرو بن عاص ہیں، معاذ بن جبل ہیں، کتنے عظیم صحابہ جن کی عظمت، جن کی علمیت کا اندازہ لیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، 2 شخص ہے اپنا مقدمہ لے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرو اقض بینہما، جائیں ان کا مقدمہ سنیں اور فیصلہ کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انت اولا بذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں، میں کیسے فیصلہ کروں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا جرأت ہے کہ میں فیصلہ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں جاؤ فیصلہ کرو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرو کے علم سے واقف تھے کہ علم اللہ پاک نے عمرو کو کتنا علم دیا ہے، کتنی صلاحیت دی ہے، کیا علم سے نوازا ہے۔ کہا جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو، ان کی بات کو سنو۔ کتنی عظیم شخصیت، ادھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور فرماتے ہیں واللہ یا معاذ، واللہ یا معاذ انی لا احبک، اے معاذ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور صحابہ تڑپتے تھے کہ اللہ کے نبی کی محبت مل جائے۔ کیا خوش نصیب صحابی ہے جس کی محبت کا اللہ کے نبی اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اے ماں تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دونوں عظیم صحابہ ہیں، اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کی رحمت ہے، جو اس وبا میں، اس بیماری میں فوت ہو جائے مقام شہادت پائے گا۔
اب صحابہ پریشان ہو گئے، پلٹ کے گئے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا معاذ بن جبل سے ملاقات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، کہا انہوں نے کیا بتایا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کی حدیث بیان کی، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی وبا جس کو لگ گئی، جو اسی بیماری میں فوت ہو گیا، اللہ اسے مقام شہادت عطا کرے گا۔ عمرو بن عاص اپنا سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پہلے اپنی رائے سے بتایا تھا، مجھے علم نہیں تھا، حدیث نبی آ گئی، میری بات ختم، نبی کی حدیث سینے سے لگائیں گے۔ اختلاف کا حل کیا تھا؟ آئیے اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا مقام، کیا عظمت، کیا شان ان کی بیان کروں، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ بیٹی ہے لخت جگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مناقب، ان کی فضیلت کو بیان کروں تو مضمون تبدیل ہو جائے گا۔ اور ادھر علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ تاریخ طبری والے نے لکھا ہے کہ جب جنگ احزاب، جسے آپ جنگ خندق بھی کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف آپ نے چوکور ایک خندق کھدوائی، گہری اور چوڑی، تاکہ کوئی اندر سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے، اور اتنا چوڑی کہ کوئی دشمن اس خندق کو کراس نہ کر سکے۔ تمام مشرکین نے عہد کر لیا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہے، صفائے ہستی سے مٹا کے رہنا ہے۔ پورے قافلے جمع ہو کر آئے، اور سب سے پہلے عمرو بن عبد ود جب پہنچا، یہ عجیب طریقہ دے کر پریشان ہو گیا۔ اس وقت جنگیں تلواریں سے ہوتی، نیزوں سے ہوتی، یہ نیا طریقہ دے کر اتنا غصے میں آ گیا، اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی، اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے چھلانگ لگائی، اپنے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں کو تلواریں مار مار کر کاٹ کر گھوڑے کو نیچے پھینک دیا، اور کہا آج واپس پلٹ کے نہیں جاؤں گا، یا تو مار کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا، آج واپس نہیں پلٹنا۔ ایک دم پیچھے ہٹ کر دوڑتا ہوا آتا ہے، اس طرح زور سے چھلانگ مارتا ہے کہ پوری اس وادی، اس گھاٹی کو کراس کر کے صحابہ کی محفل میں کھڑا ہو گیا۔ کتنا بڑا طاقتور آدمی، جس کو گھوڑا کراس نہیں کر سکا، جس کو کوئی کراس نہیں کر سکا، اس غار کو چھلانگ مار کر کراس کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے حل من مبازرن، ہے کوئی میرا مقابلے والا، آ جاؤ، جس کی جرأت ہے آج میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دشمن کی طرف دیکھا، پھر علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا کہ دشمن بڑا بھاری ہے، بڑا لہیم ہے، بڑا جسیم ہے، ہزار ہزار آدمی کا اکیلا یہ شخص مقابلہ کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی طرف دیکھ کر کہا علی بیٹھ جاؤ، اس کا مقابلہ کرنا عام بات نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ آواز لگاتا ہے حل من مبازرن، ہے کسی کی جرأت آئے میرے مقابلے کے لیے کھڑا ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی طرف بھی دیکھا، علی کی طرف بھی دیکھا، اشارہ کیا علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، دشمن بڑا بھاری ہے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ للکار لگائی، ہے کوئی مقابلے کے لیے، آج کسی کی جرأت ہے آج میرے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کسی کو ماں نے دودھ پلایا ہے تو آج اس دودھ کا حق ادا کر کے دکھائے۔ علی المرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب تو اجازت دے ہی دیں، اگر یہ دشمن واپس پلٹ گیا تو پھر ہمیشہ یہ دشمن تانا دیتے رہیں گے کہ مسلمانوں میں کسی کی جرأت نہ ہو سکی امر کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمیشہ یہ تانا دیتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جاؤ۔ آپ نے اجازت دی،
ادھر علی آگے بڑھے، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دیتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ میرے علی کی مدد فرما، اللہ میرے علی کی نصرت فرما، اللہ علی آج دشمن بڑا بھاری ہے، میرے علی کی مدد فرما۔ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی آگے بڑھے، دشمن دے کر کہتا ہے علی تمہیں پتہ نہیں ہے میرا نام امر ہے، میرے نام سے واقف ہو۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمانی امی حیدر، اگر تیری ماں نے تیرا نام امر رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے علی واپس پلٹ جاؤ، کچھ زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ کہا تم نے اگر زندگی کے دن گزارنے ہیں واپس پلٹ جاؤ۔ امر دشمن کہتا ہے علی میں پلٹ جاؤں، اور میرے بارے تو اتنا قریش کی عورتوں کو یقین و اعتماد ہے کہ امر جب آگے بڑھتا ہے کبھی واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ آج اگر میں واپس پلٹ کے جاؤں تو قریش کی عورتیں تانا دیں گی۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں اور ظالم اگر تو پلٹ جائے قریش کی عورتیں تانا دیں گی، اگر علی پلٹ جائے تو جنت کی حوریں تانا دیں گی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہتے ہیں، واپس پلٹ کے دیکھا کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رو رو کر علی کی مدد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ علی یہ منظر دے کر آنکھیں آشک بار ہو گئی، ایک دم تلوار کو لہرایا، دشمن پہ اس طرح وار کیا کہ اس کے سر سے مار کر جسم کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں علی سے نبی کی کتنا محبت ہے، کتنا علی سے پیار ہے۔ علی آگے بڑھے، کائنات کے سردار زمین پہ اپنی پیشانی ٹکا دیتے ہیں۔ علی المرتضی، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی المرتضی قربانی کے دن ہے، کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ نے گوشت پکا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا گوشت ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہا قربانی کا۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یاکل احدکم من لحم اضحیتہ فوق الثلاثۃ ایام، جامع ترمذی کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، یہ تو کافی دن گزر چکے ہیں، میں کیسے یہ گوشت کھاؤں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں علی کھا سکتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ اب کن کا اختلاف ہے؟ عظیم شخصیت، ایک طرف علی المرتضی ہیں، دوسری طرف کائنات کے سردار کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق الثلاثۃ ایام فکلوا وادخروا، فرمایا جی ہاں پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، حالات بڑے تنگ تھے، مشکلات تھیں، اب حالات سازگار ہو گئے، اب خوشحالی آ گئی، اب گوشت کھا بھی سکتے ہو اور اسے ذخیرہ اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ علی المرتضی حدیث سنتے گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً اختلاف ممکن ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف صحابہ میں ہوا، تابعین میں ہوا، تبع تابعین میں ہوا، ائمہ کرام میں ہوا، محدثین میں اختلاف ہوا، لیکن حل کا طریقہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، آپ کی حدیث آسی، سر تسلیم خم ہو جاتے تھے۔ اختلاف آج بھی ممکن ہے، آج بھی ممکن ہے۔ روضۃ العلماء کتاب یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، شاگردوں نے سوال کر دیا امام صاحب آپ کوئی فتویٰ دیں، آپ کوئی مسئلہ بتائیں، اور یخالف کتاب اللہ، آپ کا وہ فتویٰ اللہ کی کتاب کے مخالف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ آپ کے فتوے کو لیں یا کتاب اللہ کی بات کو لیں؟ امام صاحب کیا ہی پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اترکوا قولی بقول اللہ عز وجل، میری بات، میرے فتوے کی کیا حیثیت؟ جب میرا فتویٰ اللہ کی کلام سے ٹکرا جائے، میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کلام کو سینے سے لگا لینا۔ پھر شاگردوں نے سوال کر دیا اگر آپ کے قول، آپ کے فتوے کے خلاف
خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف آپ کا فتویٰ آ جائے، اب کیا کرے؟ کہا اترک قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث مبارک آ جائے، آپ کی حدیث کو سینے سے لگا لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ پھر سوال کر دیا یخالف قول صحابہ، آپ کے قول کے خلاف صحابہ کا قول آ جائے، پھر کیا کہے؟ کہا اترکوا قولی بقول الصحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آئیے اختلاف کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا فرمان آ جائے، سر تسلیم خن، یہی اگر انداز ہم اپنا لیں، یہی شریعت۔ آئیے میں کسی کی بات کی طرف دعوت نہیں دیتا، میں اپنے شیخ کی طرف نہیں بلاتا، اپنے خطیب و وائز کی دعوت نہیں دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ موطا امام مالک۔ جب تمہارا اختلاف ہو جائے، کس کو تھامنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو۔ کبھی رسوا نہ ہو گئے، کبھی ذلیل نہ ہو گئے، کبھی شرمندہ نہ ہو گئے، کبھی نادم نہ ہو گئے، جب تک تھامے رہو گے قرآن کو اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو۔ یہی مزاج بنا لیں، یہی ہمارے دل و دماغ میں بات اتر جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے، یہ دوریاں قربت اختیار کر جائیں، یہ اختلاف، یہ انتشار اتحاد و اتفاق میں تبدیل ہو جائے، لیکن مزاج یہی بنا لیں کہ نام اسلام، نام دین ہے کس کا؟ قرآن کا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سے کہتے ہیں، اے میری خالہ میمونہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آپ کے پاس مجھے بلانا، باری آئی، بلایا، رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق سو گئے، رات بھر دیکھتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، آ کر پیچھے بیٹھ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، دیکھا معصوم سا چھوٹا سا بچہ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کپ کپاتا ہوا، سکڑا ہوا بیٹھا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عبداللہ اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، نیند کھل گئی، کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے نہیں آیا تھا کہ نیند کرتا، تو پھر کس لیے آئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی عبادت، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، وہی طریقہ اپناتے ہیں۔ رات کی عبادات کا علم نہیں تھا، کیونکہ عبادت وہ نہیں بن سکتی جس کا طریقہ محمد مصطفیٰ کا نہ ہو۔ رات میں اس لیے سونے کے لیے نہیں آیا، جاگتا رہا کہ آپ کروٹ بدلتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا عمل کرتے ہیں، کس طرح وضو کرتے ہیں، کیا تہجد، کیا طریقہ، آپ کی عبادت کا طریقہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ وہ عبادت نہیں بن سکتی، وہ نماز نہیں بن سکتی، وہ روزہ نہیں بن سکتا، وہ حج و عمرہ قربانی نہیں بن سکتی، جو طریقہ ہو کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت تک وہ عبادت نہیں بن سکتی جب تک آپ کی تعلیمات، آپ کے طریقے کو نہ اپنائے، لہٰذا رات کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کاش ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ عبادت وہ ہوگی جس کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ اگر یہ مزاج اور ذہن بن جائے، میں کہتا ہوں ہم سب کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں بدل جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں دین کی سچی محبت پیدا فرما دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کے طریقہ کار سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما دے، ہم ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔